حضرت فاطمہ بنت قیس ان کا طلاق ہوا. کچھ لوگ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد اس بڑھیا سے ملنے گئے اور کہا ہمیں طلاق کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے کہا میرے شوہر سفر پر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دی اور 3 دی تو اللہ کے رسول نے تینوں کو نافذ کر دیا. 3 دینا گناہ ہے لیکن اگر کوئی دے دے گا تو نافذ ہو جائے گی. ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق جب تک 2 نہیں اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں, اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے سر پکڑتے ہیں, ہائے وائے کرتے ہیں. علماء سے کہتے ہیں کوئی رستہ نکالیں. علماء رستہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھو ہم ہندوستان کے شہری ہیں, کتنا بھی بڑا شہری ہو, یہاں کا کارپوریٹر ہو, ایم ایل اے ہو, ایم پی ہو یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو, وہ قانون کا نفاذ کر سکتا ہے, قانون بدل نہیں سکتا. کسی بھی آفیسر کو ملک کا قانون بدلنے کا اختیار نہیں ہے. تو جب ہم ایک ملک میں رہ کر اس کے شہری ہو کر اس کا قانون نہیں بدل سکتے تو ہم اللہ کا قانون قرآن کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ یہ جو کہتے کوئی رستہ نکالیں, راستے آپ بند کریں اور آپ کہتے ہیں راستے نکالیں. دیکھیے میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں. طلاق 3 کبھی نہ دیں. اگر ایسے حالات پیدا ہو ہی جائیں کہ طلاق دینے کو آپ ضروری سمجھتے ہیں تو آپ صرف 1 طلاق دیں, کیونکہ بعض صورتوں میں 1 طلاق سے بھی عورت اجنبی ہو جاتی ہے. اس کی صورت قانون نے یہ بتایا ہے کہ اگر 1 طلاق کوئی شوہر اس کی بیوی کو دیتا ہے تو یہ 1 طلاق ہو گئی رجعی. رجعی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رجعی, یعنی رجعت کرنا, لوٹنا. تو اگر کسی نے 1 طلاق دیا تب اس کے پاس, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 3 مہینے کا کم و بیش وقفہ موجود ہوتا ہے اپنی بات پہ غور کرنے کا. حالانکہ عدت 3 مہینے نہیں ہوتی بلکہ 3 پیریڈ ہوتے ہیں جس کو ہم حیا کے پردے میں ایام ممنوعہ کہتے ہیں, لوگ اس کو MC بھی کہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اگر 1 رجعی طلاق, 1 طلاق اگر کسی شوہر نے اس کی بیوی کو دے دیا تو عدت یعنی 3 پیریڈ جب تک نہیں آ جاتے, یعنی کم و بیش اس کی مدت 3 مہینے ہوتی, سمجھنے کے لیے, لیکن آپ اس کو 3 نہ سمجھیں, صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. 3 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. آپ سوچ لیں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. 3 مہینے کے آپ تو 3 منٹ کے بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں, آپ تو 3 منٹ کے بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں. 3 مہینے کا وقفہ آپ کو مل رہا ہے. غور کر لیں, سوچ لیں, اگر آپ ٹھنڈے ہو گیا, آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رجوع کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے اپنی بات واپس لیا, میں رجوع کرتا ہوں. یا زبان سے نہ کہا, اس کو گھر میں لے آیا اور میاں بیوی جیسا سلوک کر لیا تو رجوع ہو گیا. لیکن اگر آپ ضد پہ اڑے رہے, وہ بیگم بھی ضد پہ اڑی رہی اور عدت گزرنے تک دونوں میں سے کسی نے نباہ کا معاملہ نہیں لایا, تو ایسی صورت میں جب عدت گزر جائے گی تو جس کو آپ نے 1 طلاق رجعی دی تھی وہ بائنہ ہو جائے گی. 1 ہی ہوگی لیکن وہ بائنہ ہو جائے گی. اب اگر وہ بائنہ ہو گئی تو وہ عدت گزار کر اب کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ قانون ہے, ٹھیک ہے. لیکن عدت گزر گئی اور آپ کا دماغ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور وہ ہو گئی عدت گزرنے کے بعد اجنبی یا بائنہ, تو اگر آپ 50 سال کے بعد بھی اب اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حلالے کے آپ نکاح کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے طلاق تو 1 ہی دی تھی نا, اس لیے آپ حلالے کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں. یہ ہے قانون. تو اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے, کیونکہ ہمیں مسائل معلوم نہیں ہے, ہمیں یہی پتہ ہے جب تک 3 بار نہیں بولیں گے ہوگا نہیں. آپ 1 ہی بار, پہلی بات تو دے ہی نہ, اگر ضرورت محسوس کرتے تو 1 دیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے راستہ کھلا رہے. 3 دینے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس لیے میں اپنی خواتین سے بھی اپیل کروں گا کہ جب شوہر غصے میں ہو تو آپ کو سینہ تاننے کی کوئی ضرورت نہیں. وفادار بیوی کا کیریکٹر یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو کہا تھا, فاطمہ اگر تو نے اس حال میں انتقال کیا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تو جنتی ہے, اور اگر اس حالت میں تو دنیا سے کوچ کر گئی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو میں قیامت کے دن تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا. یہ آج کل تو ماں باپ شے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو, ان کی بیٹی چارج کر, بیٹی تیرا باپ کوئی فقیر نہیں ہے, اگر تیرے گھر میں تکلیف ہو
तू आना, हम जो है तुझे परवरिश करेंगे, तेरी तुझे निभाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शौहर जो बीवी को दे सकता है वो बाप नहीं दे सकता। बाप सोने के पलंग पे सुला सकता है, लेकिन दिल का सुकून बाप नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकते। दिल को तस्कीन जिस चीज से मिलती है वो सिर्फ शौहर दे सकता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जो बाप अपनी बेटी को तलाक पे उभारे, अल्लाह, उसके रसूल और सारे फरिश्तों की उस पे लानत है। अल्लाह क़यामत के दिन ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। अपनी बेटियों को सब्र की तलकीन करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करती है, अल्लाह उसे सब्र आसिया का सवाब अता फरमाता है। और जो शौहर अपनी बीवी के मुंह चलाने पे सब्र करता है, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। औरतों को चाहिए शौहर गर्म हो, वो नरम हो जाए। एक हदीस पढ़ता हूं यहां पर, सैयदना फारूक आजम के दौर में एक खातून एक सहाबी से मुंह चला रही थी। उन्होंने कहा, रुको, मैं तुम्हारी शिकायत फारूक आजम से करता हूं, उनका चाबुक तुझे सीधा करेगा। वो ये कहकर के उनके घर आए फारूक आजम के, तो देखा कि फारूक आजम और उनकी बीवी में झगड़ा हो रहा है। फारूक आजम खड़े हैं, जिनसे कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं, वो खड़े और बीवी मुंह चलाए जा रही है, वो चुप हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। फारूक आजम को यूं लगा कोई आकर के गया, तो आप बाहर निकल के उनको रोका, इधर आओ, इधर आओ, कहां जाते हो? कहा कि मेरा मसला हल हो गया। कहा मसला बताए बगैर भी हल होता है? बताओ मसला क्या है? का मसला ये है कि मेरी बीवी मुझसे मुंह चला रही थी, मैंने आपकी धमकी दी, आपके यहां आया, मेरे यहां से ज्यादा तो आपके यहां का मसला है, इसलिए मैंने सोचा जब आपके यहां ये है तो मुझे समझौता कर ही लेना चाहिए। फारूक आजम ने कहा, मेरे भाई, जैसे तेरे सीने में दिल है, तेरी बीवी के सीने में भी दिल है। जैसे तू किसी को सुनाना चाहता है, वो भी तो किसी को सुनाना चाहेगी, इसलिए तेरा हक है कभी सुना और कभी सुन ले। इस शान से मियां बीवी की जिंदगी गुजरना चाहिए। अच्छा, लोग जो हैं 3 तलाक देते हैं, 3 तलाक के बाद कोई रास्ता नहीं है तो हलाले की बात आती है। हलाला पूरी दुनिया में मौजूए सुखन है, टीवी चैनलों पर और लोगों के दरमियान। ये हलाला क्या है? सबसे पहले गलतफहमी का इजाला करूं, हलाला वो है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, हलाला करने वाला, हलाला कराने वाला, हलाले पर गवाह रहने वाला, इन सब पर अल्लाह और सारे फरिश्तों की लानत है। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, हलाला ये है कि जैसे कोई नर जानवर को यानी सांड को, ऊंट को किसी ऊंटनी से जुफ्ती कराने के लिए लेकर के जाए, हलाला करने वाले का हाल ये होता है। ये हलाले की हैसियत है। जिस हलाले के मुतालिक इस्लाम ने कहा है, कुरान जिसे कहता है सूरतुन निसा में, वो क्या है? वो क्या है? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं 3 तलाक शौहर दे और जुल्म बीवी पर हो, ये कैसा कानून है? नहीं, आपको बताया ही नहीं गया। हलाला जिसको इस्लाम कहता है वो क्या है? तुमने जो मालेगांव और अपने वतन में देखा वो है। यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी शरीफ घराने की औरत को तलाक दे दिया गया तो बाज़ाब्ता तौर पर अंधे और ऐबी लोग 5,000, 10,000, 50,000 पे खरीदे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि बस तुम्हें एक कमरे में साथ रहना है और उसके बाद सुबह को निकल आना है, हो गए हलाल। अस्तगफिरुल्लाह। इन सब लोगों पे लानत है। याद रखें, एक शख्स की बीवी को तलाक दिया गया, फिर उसने किसी के साथ निकाह किया, लेकिन दोनों के दरमियान मियां बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं हुए। वो औरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा, ऐसा हुआ कि अब मैं अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती हूं? हुजूर ने फरमाया, नहीं। मेरे रसूल ने कितनी हया के पर्दे में कहा, जब तक कि तेरा शौहर तेरी लज्जत न चख ले और तू उसकी लज्जत न चख ले, उस वक्त तक तू पहले शौहर के साथ निकाह नहीं कर सकती। कुरान ने जो हलाला बताया है वो क्या है? वो ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे, तलाक देने के बाद दोनों के मामलात खत्म हो जाएं। अब ये बीवी किसी दूसरे शौहर के साथ इस नीयत से निकाह करे कि मुझे सारी जिंदगी रहना है, क्योंकि निकाह का मतलब यह है सारी जिंदगी के लिए अहद बांधा जाए। अगर कोई इस एग्रीमेंट पे निकाह करे कि हम 50 साल के लिए निकाह करते हैं, तो भी निकाह होगा ही नहीं। निकाह मुतय्यना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता। जब 50 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाए तो निकाह नहीं होता, तो एक रात के लिए जो निकाह होता है वो कैसे हो सकता है?
اسی لیے اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، لوگوں طلاق دینے سے پہلے سوچو اور تم اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ 3 طلاقیں دے کر ہیلے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہو، اٹھا کر حدیث دیکھو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا کہ لوگ پکی طلاقیں دے کر اپنی مطلقہ کو اپنے گھروں میں رکھیں گے اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ زنا کی پیداوار ہوں گے۔ جب پیداوار زنا کی ہوتی ہے تو شرافت کی امید کہاں سے انہیں رکھی جائے؟ اور یاد رکھیں جو آج کل دنیا کے اندر بے ادب لوگ ہو رہے ہیں نا، اس لیے کہ جو حلالی بیٹا ہوگا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا، اور بے ادب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر شرافت نہیں پیدا ہوتی۔ تو یاد رکھیں وہ دور آ گیا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے حبیب نے، غیب دا نبی نے آج کی سروے رپورٹ حدیث میں پیش کی تھی، اور استاذ الامہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر بھی گھر میں رکھیں گے، رکھ رہے لوگ۔ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، کب تک جیو گے، کب تک رہو گے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اس پر قرآن اور حدیث کی اپنی طبیعت کے مطابق دلیلیں پیش کرتے ہو۔ یاد رکھو اگر قوم کی مرضی کی بات کرنا ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو حلالہ قرآن نے یہ بتایا کہ کوئی بیوی طلاق پانے کے بعد ہمیشہ کی نیت سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن ان کے درمیان نہ بنے اور اب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ ہے۔ اس میں کس پر ظلم ہے؟ اس میں ظلم کس پر ہے؟ ہاں اگر ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ نہ کیا جائے، یعنی جو ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نکاح میں نہ کیا جائے، تو اس کو بھی ائمہ ثلاثہ نے مکروہ قرار دیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گناہگار تو ہوگا لیکن جو ہے وہ حلالہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ چیز کہ طلاق شوہر دے اور حلالے کے لیے بیوی چلی جائے، یہ اس پہ ظلم نہیں ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ فرمائیں، ایک باغیرت شوہر اگر اس کی بیوی کو صرف کوئی دیکھ لینا تو اس کا پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا کیسے، ہے نا؟ باغیرت شوہر کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں اگر باغیرت شوہر کی بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کی بیوی جس کے ساتھ رہی ہو برسوں تک، اگر وہ کہیں جائے تو اس وقت اس پر کس طرح جو ہے وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ سزا شوہر کے لیے ہے، اور وہ بھی کس جو ہے وہ لطافت کے ساتھ ہے، کس قدر پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ تو پہلے تو طلاق مت دو تاکہ حلالہ کی نحوست سے بچ سکو، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو جو قرآن طریقہ بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پنچایت، لوگ کہتے ہیں سردار، ہم پنچایت اور سردار کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اکثر جو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہوتی، اور لوگ منہ دیکھ کر اکثر فیصلہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہر بندہ اللہ سے ڈرے اور اسلام کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، کوئی عمل کرے تو اس کا خود کا فائدہ ہے، عمل نہ کرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، طلاق سے بچو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ رشتہ ہو جانے سے پہلے جیسے تم نکاح کے مسائل سیکھتے ہو، علماء کے پاس جا کر نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھو کہ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق شراب کے نشے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق جو ہے وہ لکھ کر دینے پر بھی ہو جاتی ہے۔ فون پر بھی اگر کوئی طلاق دے اور اس سے جب پوچھا جائے کیا فون پر تم نے طلاق دی تھی، اگر وہ اقرار کر لے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس
इसलिए लोगों बहुत मोहतात रहो। और फिर तुमने तलाक को खेल समझ रखा है। तुम्हें बीवी दूसरी मिल सकती है, तुम्हारी बीवी को शौहर दूसरा मिल सकता है, लेकिन वो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे, उन्होंने क्या कसूर किया है तुम्हारा, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कल कयामत के दिन ये नन्ही मासूम जाने जो तलाक के बाद होटल पर पच्चरी करने पे मजबूर होते हैं, नन्ही सी मासूम जाने तराशन भरने पे मजबूर होते हैं, किसी के घर बच्चा मजदूरी करने पे मजबूर होते हैं। याद रखें, चूजे भी बगैर मुर्गी के पल जाते हैं, बच्चे भी पल जाते हैं, लेकिन जिनके सरपरस्त होते हैं उनकी तादीब होती है, उन्हें अदब सिखाया जाता है, उन्हें इल्म सिखाया जाता है। तलाक पाने वाली माँ अपने बेटे को, अपने बच्चों को कभी तराशन पे भेजती है, वो क्या करे, उसके पास कोई चारा नहीं, कभी गिलास धोने भेजती है, कभी किसी के घर झाड़ू देने भेजती है। ओ जालिम बाप, एक बाप के लिए तो मेरे रसूल ने फरमाया, दुआ वालिदिही लिवलदिही कदवा लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुए होती है। एक बाप, सच्चा बाप वो है सिर्फ बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले। सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले। माँ वो है जो अपना पूरा शबाब कुर्बान कर दे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आज जुल्म है, कल राहतें होगी, आज तकलीफ है, कल इत्मीनान होगा। अल्लाह